بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں. سو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ گزر رہی ہو، اور صبح کی جب وہ سانس لے، کہ یہ ایک معزز بزرگ فرشتے کا کلام ہے، پیغمبر کا کلام ہے، جو بڑی قوت والا صاحب عرش یعنی اللہ کے یہاں بڑے مرتبے والا اور سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے. ساتھ ہی وہ امین ہے، دیانت دار ہے. تمہارے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی باولے نہیں ہیں. انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے صاف اور روشن کنارے پر دیکھا ہے. وہ غیب کے سلسلے میں بخیل نہیں ہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کی بات نہیں ہے. تو تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن اس کے سوا کچھ نہیں کہ یاد دہانی ہے اہل عالم کے لیے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا ہونا چاہے، اور تم نہیں چاہتے الا کہ اللہ رب العالمین چاہے. تو یہ سورہ تکویر اذا الشمس کورت کا دوسرا حصہ ہے. گزشتہ اتوار کو اس کا پہلا حصہ پڑھا گیا تھا، اس کی تشریح سامنے رکھی گئی تھی. یہ جو ترتیب اتوار کو چل رہی ہے قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے، جو صورتیں پہلے نازل ہوئی، جو آیتیں جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. روزانہ جو تفسیر ہو رہی ہے، تشریح، وہ سورہ فاتحہ اور پہلے پارے کے حساب سے جو قرآن کی لکھی ہوئی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے. تو اس سورہ میں، سورہ تکویر میں، ایک تو قیامت کا بیان ہے جو گزشتہ گزرا، اور دوسرے وحی کا بیان ہے. یہ قرآن جو ہے اس کا پیش کرنے والا اللہ کیسا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لانے والا جو فرشتہ ہے اللہ کے پاس سے، حضرت جبرائیل، ان کی کیا شان ہے. اور پھر اس قرآن کے آنے کے بعد تم لوگ جو کر رہے ہو کفار مکہ، تو ان کے معاملے کی کیا حقیقت ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے. تو قرآن مجید کی خاص چیز کیا ہے؟ اس کی ادبیت ہے، اس کی جو زبان ہے، اس کی جو تعبیرات ہے، اس میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی قوت ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر جو ہے انہوں نے شاعری چھوڑ دی تھی اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد.
اب اس پہلو کو سمجھنے کے لیے تو اصلی عربی چاہیے، آدمی سیکھا ہوا ہے تو اس کو مزہ آئے گا کہ کیا ہے قرآن۔ اس دور میں جو ہے ایک بہت مشہور سائنٹسٹ نے قرآن پہ ایک کتاب لکھی، پہلے وہ غیر مسلم تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، فرانسیسی۔ تو اس نے شاہ فیصل سے پوچھا تھا کہ یہ قرآن جو معجزات کہہ رہے ہیں، اور وہ ترجمہ پڑھا ہوا تھا سب، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس قرآن کی زبان معجزہ کیسے ہے۔ تو شاہ فیصل نے اس نے کہا تھا کہ آپ عربی سیکھیے پہلے۔ تو اس نے عربی سیکھی، عربی سیکھ کے پھر مسلمان ہو گیا، پھر قرآن اور سائنس پہ اس نے کتاب لکھی۔ تو آج بھی جو عربی جانتا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، ایسے اس کے الفاظ ہیں، ایسی تعبیرات ہیں۔ تو اب یہ اس تفسیر میں ان کا خاص ذوق ہے، بہت بڑے عربی کے ادیب گزرے ہیں، سید قطب، بہت بڑے۔ تو یہ ادبی پہلو سے بہت متاثر، کھو جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں تو کھو جاتے ہیں، اس کے حسن میں کھو جاتے ہیں۔ تفسیری پہلو پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے ادبی پہلو غالب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے الفاظ کیسے ہیں، اس کا وہ ساؤنڈ بھی دیکھیے آپ۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ وہ سین کی جو آواز آ رہی ہے ہر ایک میں، اس میں ایک سیٹی بجنے کی جو کیفیت ہے، اور پھر سینکڑوں الفاظ میں سے چن کے جو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاروں کے واسطے، تو الفاظ کے اندر ایک موزونیت ہے، اور جو تعبیرات ہے کہ تاروں کو گویا ہرنی سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے ہرنی جو ہے جنگل میں بھاگتی ہے، چھپتی ہے، پھر پلٹ کے ادھر سے ادھر آتی ہے۔ تو آسمان میں جو تارے نظر آتے ہیں، اس زمانے میں تو کوئی تارے دیکھنے والا ہے نہیں۔ ہمارے بچپن میں لوگ جو ہے صحن میں پلنگ ڈال کے سوتے تھے تو تاروں کو بہت دیکھتے تھے۔ پہلے لوگ تاروں پہ بہت غور کرنے کا موقع ملتا تھا، اس لیے کہ رات ہو جاتی تھی تو سرگرمیاں تو نہیں تھی اس زمانے میں، سب خاموش ہو جاتے تھے، زراعت کی دور تھا دنیا کا، تو پوری ہلچل مغرب تک ہی رہتی تھی۔ جب جانور گھر آ گئے تو پھر سارے کام ختم ہو گئے۔ اب کھانا کھانے کے بعد جو لیٹتے تھے تو تاروں پہ بہت غور کرنے کا موقع ملتا تھا۔ تو تارے جس طرح سے بھاگتے ہیں اور پلٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں، چھپتے ہیں، نکلتے ہیں، اس سین کو کوئی ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے ہرن ہے جو جنگل میں بھاگ رہا ہے، چھپ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اور رات جو ہے واللیل اذا عسعس، اب عس ایسا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ تو رات جب آتی ہے، چپ کے چھا جاتی ہے، تو اندھیرے میں چلنے کے واسطے بھی کہتے ہیں عس۔ اور وہ گویا چال کی بھی آواز پیش کر دے رہے اللہ تعالیٰ، جیسے رات گویا چلتی ہوئی آ رہی ہے، چھا رہی ہے۔ اور صبح نہیں کر رہی تو لفظ کس طرح استعمال کر رہے ہیں، صبح ہو رہے تھے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے۔ صبح سانس لینے کا کیا مفہوم ہے؟ تو صبح کی جو اوزون جو گیس رہتی ہے، صبح ہوتے ہی جو ہر چیز میں ایک روشنی ہے، ہر چیز میں ایک فرحت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رات آ کے دبائی تھی، اب رات ہٹی تو وہ اس میں سے نکل کے سانس لے رہے ہیں۔ اور پوری کائنات کے اندر جو صبح کے وقت تازگی رہتی ہے، جو زندگی ایک ایک چیز میں دوڑتی رہتی ہے، اس سب کی طرف اشارہ ہے جب صبح سانس لے، وہ ایک زندہ چیز ہے، ایک سانس لے رہی ہے۔ اب یہ سب چیزیں سمجھنے کے واسطے ذرا ادبی ذوق بھی چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں جو تعلیم چل رہی ہے کالجوں میں، اس میں ادبی چیز پہ زور نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ تھا۔ اب جو ہے بس کمانے کی سائنس پڑھائی جاتی ہے، ادبی پہلو نہیں ہے زیادہ۔ تو عربوں کو بڑا ذوق تھا شاعری کا، کوئی ایک شعر کوئی پڑھ دے تو ان کو زبانی یاد ہو جاتا تھا۔ عربوں میں اگر کسی قبیلے کو ذلیل کرنا ہو تو بڑی جنگ کی ضرورت نہیں تھی، ایک نظم چند اشعار کہہ دیے جاتے تھے تو جانوروں کو چرانے کا سسٹم تھا پورا یہاں۔ تو چرواہوں میں اتنا ذوق ہوتا تھا کہ کسی نے کوئی نظم کہہ دی کسی قبیلے کے بارے میں تو چرواہوں کی عادت تھی، نہ ہی کوئی نظم کہتے ہی وہ اس کو گنگنانا شروع کر دیتے۔ اور عربوں کی عربی جو ہے دیہاتیوں کی عربی مضبوط تھی،
عربی میں معیاری جو زبان مانی جاتی ہے وہ دیہاتیوں کی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تو ان کے والدہ نے لے جا کے دیہات میں لے آ کے رکھ دیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اچھی زبان سکھانے کے لیے دیہاتوں میں رکھ کے پالتے تھے، وہاں کی پیور لینگویج ہوتی تھی، بہت اچھی معیاری ہوتی تھی۔ تو چرواہا جو ہے بس گنگنانا شروع کرتا تھا، گنگناتے گنگناتے جہاں تک وہ اپنے اونٹ بکریاں جو بھی لے جانا ہے وہاں تک، تو وہاں جو دوسرے ایریا کا چرواہا ہوتا تھا وہ بھی اسی ذوق کا ہوتا تھا۔ چلو آج کا تازہ کلام کیا ہے، اب اس نے سنایا تو اب وہ لے کے جو ہے وہ گنگناتے ہوئے چلا جاتا تھا۔ تو وہ چند دنوں میں پورے ملک میں پھیل جاتی تھی نظم۔ زبان کا بڑا ذوق تھا، اچھے الفاظ میں بولنا، مختصر الفاظ میں بولنا، گہری تعبیرات استعمال کرنا۔ تو چونکہ عربوں پر زبان کا بھوت طاری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسی زبان میں نازل کیا گیا کہ وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ایسا بھی بولی جا سکتی ہے کیا بات، ایسے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں کیا، ایسی بھی تعبیر ہو سکتی ہے کیا۔ تو مکے کے جو کفار ہے حضور کے جانی دشمن تھے، مگر چھپ چھپ کے سنتے تھے جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے، مست ہو جاتے تھے، کھو جاتے تھے اس کے اندر۔ تو بہرحال عربی قرآن مجید کا لہجہ سمجھنے کے لیے ادبی ذوق بھی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں تاروں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلے آدھا مضمون تھا قیامت کے بارے میں تھا، اب جو ہے قرآن کے بارے میں، ابتدائی زمانے کی وحی ہے۔ تو قرآن نازل ہو رہا تھا تو عربوں کے لیے پریشان، جو تاثیر تھی اس کی لوگ مانتے جا رہے تھے تو اس سے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ تو جو مخالفین تھے اب قرآن مجید کا اثر لوگوں میں سے ضائع کرنے کے واسطے مختلف الزامات لگاتے تھے۔ تو وہ لوگ ایک الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد آخر کون ہے؟ تو کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے یا شاعر ہے، قرآن کی تاثیر کی تعویل کرنے کے واسطے بولتے تھے کہ ایک شاعر ہے، اور شاعر کا بہت بڑا مقام تھا ان کے پاس۔ کچھ کہتے تھے کاہن، کاہن کا مطلب جو مشرک علاقوں میں جیسے فال کھولنے والے اور غیب کی باتیں بتانے والے رہتے ہیں ہر مشرکوں کے علاقے کے اندر، ان کے بارے میں عربوں میں یہ تھا کہ ان کے ہر ایک شاعر کے پیچھے جن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر اچھے شاعر کے پیچھے جن رہتا ہے، وہ جن لا کے ڈالتا ہے کلام، اس کی وجہ سے وہ شاعر کے کلام میں ایک جادو کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یا پھر یہ جو کاہن ہوتے تھے ان کے بارے میں ہوتا تھا کہ ان کے پیچھے شیطان رہتا ہے، وہ کہتا تھا غیب کی جو باتیں خبریں، عام طور پہ مشرک معاشرے میں فال کھلانا، گم ہوئی چیز کو تلاش کرنا، قسمتیں معلوم کرنا، یہ بہت چکر رہتا ہے۔ تو یہ مشرکین کے اپنے کاہنوں کے پاس جاتے تھے تو وہ جو ہے پبلک پہ روب جمانے کے لیے خاص قسم کے الفاظ بولتے تھے، گول مول گول مول، عاملوں کی باتیں آپ سنو بالکل گول مول رہتی، چکر میں لانے والی رہتی، پجاریوں کی جو باتیں ہیں۔ تو ان کا ہے کہ ہم غیب کا علم ہم کو یا تو تاروں سے ملتا بولتے تھے وہ لوگ، علم نجوم کا نام لے کے پوری پبلک کو گھماتے رہتے ہیں یہ مشرک لوگ، فلاں تاریخ یہ چال ہے فلاں، یا پھر جنات، یہ غیب کا علم ہم کو جن سے ملتا ہے، یہ تصور تھا۔ تو وہ کاہنوں کا طریقہ یہ تھا کہ عجیب و غریب اور ملتے جلتے الفاظ بول کر لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ اس میں کچھ بات سامنے والا جو پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں اشارے میں رہتی تھی، بہت ساری چیزیں اس کو مروب کرنے کی رہتی تھی۔ تو حضور کے بارے میں بھی کہنا شروع کیا انہوں نے کہ بھائی یہ کاہن ہے، یہ ویسے جو گول مول بات کرنے والے ہوتے ہیں ویسے ہی ہے، یا یہ شاعر ہے۔ پھر یا مجنون بولتے تھے، مجنون، پاگل۔ مجنون کے بارے میں بھی یہ تصور تھا کہ اس پہ کوئی شیطان آ جاتا ہے، اس واسطے آدمی مجنون ہو جاتا ہے، مجنون ہے۔ وہ جو حضور جو دیوانگی سے ایک ایک کو جو آخرت کی بات بول رہے ہیں، روتے ہوئے بول رہے ہیں، تڑپتے ہوئے بول رہے ہیں، سامنے والے متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ایسا ایک عام آدمی کیسا کر سکتا ہے۔ تو نہیں، وہ جن کا اثر ہو گیا ہے۔ تو کئی جگہ پہ قرآن میں جہاں وحی قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ سورہ والنجم ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گر جاتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارے جو ساتھی ہیں محمد یہ گمراہ نہیں ہوئے ہیں اور نہ یہ بھٹک گئے ہیں،
تو وہاں پر بھی جو ہے تارے کا تذکرہ ہے، یہاں بھی تارے کا تذکرہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور ایک جگہ سورہ واقعہ کے اندر جو قرآن مجید کی وحی کو ثابت کرنے کی بات آئی تو وہاں پر بھی تاروں کے گرنے کا جو ہے اس منظر کی قسم کھائی گئی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب، قرآن کی جہاں وحی کی بات ہوتی ہے تو وہاں تاروں کا کئی جگہ تذکرہ۔ یہاں بھی جو ہے قرآن یہ اللہ کی وحی ہے، اور یہ کسی شیطان جنات سے متاثر آدمی کی بات نہیں، اس کو لانے والا یہ بہت بڑا فرشتہ ہے کائنات کا۔ تو یہاں پر بھی تاروں کی جو ہے کا ایک سین کھینچا گیا ہے۔ تو اب یہ سید قطب ہے، ان کو تو کیا ہے سین سے متاثر ہونے کا ہوتا ہے ان کا، کہ قرآن مجید کے اندر وہ مناظر آتے ہیں اس میں یہ کھو جاتے ہیں۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ الخنس الجوار الکنس سے مراد وہ ستارے ہیں جو گردش کرتے ہوئے پلٹتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں۔ ان ستاروں کے لیے جو پیرائے بیان اختیار کیا گیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ گویا ستاروں میں ہرنوں کی سی زندگی ہے، جو دوڑتے ہیں، اپنے ٹھکانوں میں چھپتے ہیں اور دوسری طرف سے واپس آتے ہیں۔ اس پیرائے بیان سے زندگی پھوٹتی ہے۔ اس میں اس بات کا بھی واضح اور شعوری اشارہ ہے کہ ستاروں کی حرکات، ان کے طلوع و غروب ہونے، چھپنے اور ظاہر ہونے اور جانے اور آنے میں حسن و جمال ہے، جیسا کہ الفاظ کی شکل اس کے نغمے میں حسن و جمال مضمر ہے۔ جو الفاظ میں اللہ تذکرہ کر رہے ہیں خنس کنس، تو بتا رہے ہیں کہ کتنا حسین منظر ہے تاروں کا۔ اللہ تعالیٰ تاروں کا منظر کھینچ رہے ہیں، کیسی زندگی ہے اس کے اندر۔ وہ ہے قرآن کا نازل کرنے والا وہ رب جس کی طبیعت میں ایسا حسن ہے، جس کی کائنات کے اندر ایسا حسن ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزر رہی ہو، تاریک ہو رہی ہو۔ عسعس کے معنی ہیں تاریک ہوئی، جیسے اور ایک جگہ ہے واللیل اذا یغشی، جب رات چھائے اس کی قسم گائی۔ لیکن اسی کے ساتھ اس میں حرکت اور زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ رات چھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کے لفظ سے کر رہے ہیں، جیسے کوئی اندھیرے میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو رات چھاتی ہے ایسا لفظ استعمال کیا جیسے رات چل کے آ رہی ہے۔ کیا اس دو اس کے لفظ ہیں، دو ٹکڑے ہیں اجزاء، عین سین اس اس کا آہنگ بتاتا ہے کہ گویا رات میں زندگی ہے، وہ اندھیرے میں بے دیکھے اپنے ہاتھ یا پیر سے چل رہی ہے۔ اس کا مفہوم رات یا اندھیرے میں چلنا پھرنا بھی ہے۔ یہ عجیب و غریب اشارہ اور بہت خوبصورت پیرائے بیان ہے۔ اسی طرح والصبح اذا تنفس، اور قسم صبح کی جب وہ سانس لے، کئی ایسا آہستہ سے سانس لے رہے، بلکہ اس میں زندگی کا زیادہ اظہار اور زیادہ اشارہ ہے۔ گویا صبح ایک زندہ ہستی ہے، وہ ایک زندہ چیز ہے جو سانس لے رہی ہے۔ اس کی سانسیں، وہ نور، وہ زندگی اور وہ حرکت ہیں جو ہر زندہ ہستی میں سرایت کرتی ہے۔ صبح کے وقت ہر زندہ چیز جو جاگتی ہے اور زندگی ہر ایک میں سرایت کرتی ہے، پورے اس سین کو کہہ رہے ہیں جیسے صبح سانس لے رہی ہے، ہر چیز حرکت میں آ رہی ہے۔ آج کل تو ہر چیز سو رہی ہے مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں نہیں۔ تو صبح کا سین کس کو معلوم ہے، صبح کی تازگی کس کو معلوم ہے؟ لیکن زراعت کی جو کہ زندگی تھی، صبح ہوتے ہی زندگی جو ہے چلنے پھرنے لگتی تھی۔ صبح کا ایک عجیب حسن ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے۔ عربی زبان پیرائے زبان کے لحاظ سے بہت زیادہ مالا مال ہے، بہت انداز ہے، اسٹائل ہے بات کرنے کے، مگر میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صبح کے لیے اس جیسا کوئی پیرائے بیان موجود نہیں ہے۔ عربی کے لٹریچر میں اس طرح صبح ہونے کے لیے ایسے الفاظ بولنا کبھی جاہلی شعراء نے استعمال نہیں کیا، کبھی ایسا استعمال۔ صبح ہونے کو اس انداز سے بیان کرنا کہ کوئی ایک زندہ چیز ہے، سانس لے رہی ہے۔ صبح کو دیکھنے کے بعد ایک حساس دل کو محسوس ہوتا ہے کہ سچ مچ وہ سانس لے رہی ہے۔ پھر قرآن کا یہ پیرائے بیان سامنے آتا ہے جو اس حقیقت کی تصویر کشی کرتا ہے جسے حساس دل نے محسوس کیا تھا۔ ہر وہ شخص جو پیرائے بیان، منظر کشی اور صورت نگاری کے حسن و جمال کا ذوق رکھتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن کی آیات فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس
میں کائنات کے حقائق کی طرف اشارے کے علاوہ پیرائے بیان اور معانی کا انوکھا اور حسین ذخیرہ ہے۔ کائنات کی یہ مناظر جو زندگی کی خلعت زیب تن کیے ہوئے ہیں اور جو حسین اور زندہ پیرائے بیان کے ذریعے روح انسانی میں اپنے زندہ حقائق اتار دیتے ہیں، روح انسانی پر اپنے اسرار اور رموز انڈیلنے اور دست قدرت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس دست قدرت کی نشاندہی کرتے ہیں جو ان حقائق کی پشت پر ہے، اور وہ اس ایمانی حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی۔ اس حقیقت کا ٹھیک اس وقت ذکر ہوتا ہے جب کہ اس کے ذکر کا موزوں ترین موقع آتا ہے اور دل و دماغ اسے قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال تاروں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب ان کا تو انداز کیا ہے، اس کے حسن کو پیش کر رہے ہیں، وہ تو تھوڑا عربی ذوق چاہیے۔ یہ تاروں کو اس لیے قرآن مجید تاروں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ یہ مشرک معاشروں میں بہت الٹے سیدھے تاروں کے بارے میں بڑے عقیدے۔ ایک تو علم نجوم کا عقیدہ کہ تاروں کی اپنی تاثیر ہے، تاروں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، وہ دنیا چلاتے ہیں، یہ خیال تھا ان کا۔ اور دوسرے جو ہے وہ نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، وہ ڈوبتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کہانیاں رہتی تھیں، یہ سب کہانیوں سے مرعوب کر کے پھر وہ لوگ اپنا کاروبار چلاتے تھے، کاہن وغیرہ۔ تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ صبح شام، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے۔ تارے کا نکلنا تو تم دیکھ کے اس کے بارے میں عجیب عجیب عقیدے قائم کر رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو تارے ڈوبتا بھی تو ہے، ڈوباتا کون ہے اس کو؟ تو یہ پورا جو یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس کا تعلق کسی کی زندگی قسمت بنانے بگاڑنے سے نہیں ہے۔ یہ تاروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، سورج چاند میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے رکھے ہیں۔ کائنات کا نظام جو ہے تمہاری ضروریات کے لیے رکھا ہے، اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا نام لے کے جو تم الٹے سیدھے جو عقائد قائم کیے وہ سب بیکار ہے، وہ بھی ان کے جو مشرکانہ عقائد تھے اس کی تردید ہے۔ اب آگے جو ہے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ بزرگ پیامبر کا کلام ہے۔ رسول جس کو بھیجا جاتا ہے قاصد، تو رسول کا لفظ نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، رسول کا لفظ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، جو اللہ کی طرف سے قاصد بن کے حضور تک آتے تھے۔ تو حضور تک یہ کلام کیسے پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں ان کو شبہ تھا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی جن پہنچاتا ہے، جیسے کاہنوں کا دعویٰ تھا، کوئی شیطان پہنچاتا ہے آ کے، تو کہہ رہے ہیں شیطان نہیں ہے یہ لا کے دینے والا، بلکہ ایک زبردست فرشتہ ہے، رسول کریم، عزت والا ہے۔ اب کریم کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا، کئی مفہوم ہے اس کے اندر، ایک لفظ اردو میں مل ہی نہیں سکتا۔ معزز، اونچے اخلاق والا، رحم کرنے والا، عطا کرنے والا، بہت ساری چیزیں ملا کے ہیں اس میں۔ تو یہ تو کوئی شیطان لا کے نہیں دے رہا ہے، بلکہ جبرائیل ہیں جو حضور تک پہنچانے والے ہیں۔ ان کی صفت بتا رہے ہیں، ذی قوہ، بڑی قوت والے ہیں۔ اب وہ لوگ عرب لوگ کیا ہے، لوگوں کو جو گول گھماتے تھے کہ بھئی یہ جنات جو ہیں یہ غیب کی خبریں لاتے ہیں، آسمانوں میں ان کی جا کے چھپنے کی جگہیں ہیں، وہاں یہ چھپ کے بیٹھ کے رہتے ہیں، اور فرشتے جو اللہ کے احکام ادھر سے ادھر لے جاتے رہتے ہیں، تو یہ اچک لیتے ہیں اس کو، غیب کی خبروں کو وہ لا کے وہ عامل کو بولتے ہیں، وہ ہم کو بولتا ہے، ایسا عقیدہ رہتا ہے۔ تو وہ رہے کہ یہ فرشتہ ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، طاقت والی ہستی ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے شیاطین کھینچ کے لا سکتے ہیں، غیب کی خبریں لا سکتے ہیں، وہ رہے کہ قرآن مجید میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ بہت مضبوط فرشتہ لا رہا ہے، طاقتور فرشتہ لا رہا ہے۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، جو عرش والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے پاس بڑا درجہ ہے اس کا، اس فرشتے کا، مکان سے مکین، بڑا مرتبہ ہے اس فرشتے کا۔ مطاعن، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، پوری کائنات میں فرشتے آسمانی دنیا میں اس فرشتے کے حکم کو مانتے ہیں۔ ثم امین، اس کے ساتھ ساتھ اس فرشتے کی خصوصیت کیا ہے، امانت دار ہے، جیسا پیغام ہے ویسا ہی لا کے دینے والا یہ فرشتہ ہے۔ یہ قرآن اور روز آخرت کا جو بیان قرآن کے اندر، ابھی اوپر کی جو آیتیں تھیں آخرت کا جو بیان تھا، ابتدائی وحیوں میں آخرت کا ذکر تھا، چوکنا کیا جا رہا تھا لوگوں کو غفلت سے۔ تو یہ جو آسمان سے یہ پیغام جو فرشتہ لے کے آ رہا ہے، یہ کسی جنات کی چیز نہیں ہے، کوئی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ
جیسے کاہنوں پہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑی ہستی بھیجی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں جو اس کلام کے لانے اور پہنچانے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن کو جبرائیل کا کلام کہا ہے، یہاں لقول رسول کریم کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک عزت والے فرشتے کا کلام ہے بول رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام ہے نا، لیکن لا رہے ہیں اس پہلو سے بول رہے ہیں کہ اس کی طرف سے لایا ہوا ہے۔ جو پیغمبر اس کلام کو لانے اور پہنچانے کے لیے چنا گیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ کتنی بڑی ہستی ہے لا رہی ہے، فرمانے کریم ہے، معزز ہے، اپنے رب کے نزدیک معزز اور بزرگ ہے، کیونکہ اس کا رب ہی تو اسے کریم کر رہا ہے۔ اللہ جسے کریم کہے اس کا کیا عزت کیا ہوگی؟ ذی قوہ، قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کلام کو عالم سماوی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے لیے طاقت درکار ہے۔ اس عالم سے اس عالم تک وہی بھی میں بڑا بوجھ ہوتا تھا، اور لانے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے۔ ان ذی العرش، اس میں وہی کی حفاظت کا ہی مفہوم ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا، اس میں کچھ ملا نہیں سکتا۔ ان ذی العرش مکین، صاحب عرش خدا کے ہاں ذی مرتبہ ہے، مرتبہ و مقام کا مالک ہے۔ کس کے ہاں؟ بلند و برتر صاحب عرش خدا کے ہاں، اور مطاعن، اور وہاں ان کی بات ملأ اعلیٰ میں اس کی بات مانی جاتی ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ امین، کلام الہی کو لانے اور پہنچانے میں امانت دار ہے۔ ان صفات سے اس کلام کی عظمت اور بلندی سامنے آتی ہے۔ کہاں ان لوگوں کے اعتراضات سمجھ رہے ہیں کہ عاملوں جیسی چیز ہے، کاہنوں جیسی چیز ہے، شاعروں کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ بہت بڑی ہستی ہے جو لا رہی ہے، لانے والی ہستی بھی بہت ہی باکمال ہے۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ انسان پر کس درجہ مہربان ہے۔ اس نے ان اعلیٰ صفات کے حامل فرشتے کو وحی لانے اور خدا کے منتخب نبی تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کتنا عظیم ہے خدا کا یہ احسان اس انسان پر جو خدا کی بادشاہت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں؟ چونٹی کے برابر نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں پورے انسان ملا کر بھی چونٹی کے برابر نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس انسان سے بات کرنے کے لیے، اس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کتنے عظیم فرشتے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی عزت افزائی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کہہ رہے ہیں انسانوں، یہ تمہارے لیے اللہ کا کرم ہے، تم اس کی توہین کر رہے ہو، تم اس کی بے عزتی کر رہے ہو، اس کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ اللہ کہ اللہ ہی اس پر فضل و کرم فرمائے اور اسے بزرگی سے نوازے۔ اگر بے مایہ انسان خدائے بزرگ برتر کے اس عظیم احسان کو محسوس کرے تو شرمسار ہو جائے۔ اتنے بڑے اللہ ہے، اتنی توجہ دے رہے، 23 سال تک اللہ نے مخاطب کیا انسان کو، کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ اتنے بڑے فرشتے کو بار بار بھیجتے رہے، جن کی پوری کائنات میں فرشتوں میں جن کی بات چلتی ہے، ویسے فرشتے کے ذریعے سے بھیجا گیا، معمولی عام فرشتے سے نہیں بھیجا گیا قرآن کو۔ یہ اس فرشتے کے اوصاف ہیں جو وحی لایا اور اسے رسول تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول جو وحی کو فرشتے سے اخذ کر کے تم تک پہنچا رہے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اب فرشتہ کیسا تھا وہ بات ہو رہی تھی، اب نبی جن کے پاس جو ہے کلام آ رہا ہے ان کی حضور کی صفت بیان کیجیے کہ صاحبکم، وہ تمہارے ساتھی ہیں نا، تم مدت ہائے دراز سے انہیں جانتے ہو اور پوری طرح ان سے واقف ہو، مگر جب انہوں نے تم تک حق کا کلام پہنچایا تو تم ان کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کہنے لگے، غلط سلط خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو تمہارے ساتھی ہیں، رفیق ہیں، تم ان سے ناواقف نہیں ہو۔ غیب کے حقائق جو وہ یقین کے ساتھ تم سے بیان کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں وہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو ایک تو پہلے جبرائیل کی عظمت بیان کی گئی، پھر حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج تم قرآن مجید کو شاعری کہہ رہے ہو، کہانت کر رہے ہو، جادی کر رہے ہو، مختلف باتیں کہہ کے اس کو نظر انداز کر رہے ہو، اور حضور کو کیا کیا تم کہہ رہے ہو، حالانکہ یہ نبی کون ہے؟ تمہارے ساتھی ہیں، 40 سال سے تمہارے درمیان۔ اور ایک جگہ پہ قرآن میں حضور کے ذریعے سے کہلایا گیا کہ میں تمہارے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس قرآن کو میں نے جب پیش کرنا شروع کیا ہے اس سے پہلے میں 40 سال بڑی مدت تک تمہارے بیچ میں رہا ہوں، میرے اخلاق کیا ہیں تم کو معلوم ہے، میری سنجیدگی تم کو معلوم ہے، میری سچائی تم کو معلوم ہو۔ اتنے سال سے تم مجھے صادق کہتے تھے، ہمیشہ سچا کہتے تھے، امین کہتے تھے،
جو 40 سال کی عمر تک تمہارے اندر اچھا تھا، باوقار تھا، خاموش تھا، اب وہ 40 سال کے بعد اچانک پگلا ہو گیا کیا؟ اچانک وہ جھوٹا ہو گیا ہے کیا؟ تو وہی لفظ، ایک لفظ میں صاحب میں وہ سب آ گیا۔ یہ تمہارے ساتھی ہے نا، یہ کوئی مجنون باولے نہیں ہے، یہ تم جانتے ہو ان کو، وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارے ساتھی باولے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے صاف اور روشن کنارے پہ دیکھا ہے۔ یہ نبی جو کہہ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے جبرائیل کو۔ سورہ والنجم میں بھی اس کو بیان کیا، کس طرح فرشتہ قریب ہوا، کس طرح نظر آیا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، فرمایا کھلے انداز میں دیکھا ہے، کوئی خواب بیان نہیں کر رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے فرشتے کو آیا ہوا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور غیب کے سلسلے میں یہ نبی جو ہیں حریص نہیں ہے۔ جیسے یہ جنات کے سن کے بولنے والے، فال کھولنے والے، جس طرح ہمیشہ جنات کی مختلف انداز سے پوجا کر کے ان سے کچھ لینے کی چکر میں ہیں، اس طرح تو ان کی زندگی نہیں تھا، عجیب و غریب باتیں لا لا کے تم کو بولنا، ویسے نہیں ہے۔ یہ ان کے اوپر آیا ہے فرشتہ، اب یہ مجبور ہے بولنے پر، بنا کے ڈھونڈ کے کھینچ کے، ان کو ایسا غیب بولنے کی کوئی خواہش نہیں تھی پہلے سے اپنی زندگی میں، اب فرشتہ آیا ہے، آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، وہ بقول رسول کریم کے اپوزٹ ہے، کہ یہ ایک بہت معزز فرشتے کا کلام ہے، دھتکارے ہوئے شیطان کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ جنات لاتے ہیں؟ جنات کا تو حال یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات میں یہی تاروں سے ان کو مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب سے۔ جنات کا حال یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، کائنات میں کچھ چھپنے کی جگہ ہیں، وہاں جا کے لوگ چھپ جاتے ہیں اور آہستہ سے جو ہے غیب کی باتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو قرآن میں بیان کیا گیا نہیں، یہ اللہ کے پاس ایسا نظام ہے کائنات میں کہ جنات کو مارا جاتا ہے، کوئی سنگن لے نہیں سکتا۔ تو وہ الٹی سیدھی کوئی ایک چیز سن لیا جنات نے، تو اس کو لا کے تھوڑا وہ خود ملا کے وہ عامل کو بولتے ہیں، وہ عامل اس میں اور تھوڑا اپنی طرف سے ملا کے وہ ایک کہانی بناتا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ وہ جو مار کھا کے بھاگنے والے شیاطین ہیں، جن کو کچھ ملتا جلتا کچھ نہیں، خالی جھوٹ بات لا کے بولتے ہیں عاملوں کو، تو کیا وہ سورس سے سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں، یہ پتھر تاروں کی مار کھا کے بھاگنے والے جنات کا کلام نہیں ہے، یہ جبرائیل جن کی پوری کائنات میں چلتی ہے، فرشتوں میں چلتی ہے، وہ راست اللہ کے مقرب ہے، وہاں سے لا رہے ہیں۔ یہ مار کھاتے کھاتے ایک ایک جملہ جو لاتے ہیں جنات، وہ کلام نہیں ہے۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، جس کو دھتکار دیا جاتا ہے، فرشتے مار مار کے بھگاتے ہیں، ویسے جنات کا کلام نہیں ہے، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، عجیب لہجہ، پھر کہاں جا رہے ہو تم؟ اتنے بڑے اللہ، اتنے حسین کائنات کے، اتنے بڑے معزز فرشتے کو دے کر اتنا اعلیٰ کلام بھیج رہے ہیں، اور تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا الزامات لگا رہے ہو، اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ صاحبکم پہ لکھ رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جانتے تھے، وہ آپ کی ذہنی بلندی، صداقت، امانت اور متانت اور سنجیدگی کے معترف تھے پورے مکے والے۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کو مجنون قرار دیا۔ اس پہ حاشیہ ترجمہ کرنے والے لکھ رہے ہیں کہ مجنون عربی میں باولے اور دیوانے کو بھی کہتے ہیں، اور اسے بھی جس پر جن آتا ہے، لفظ جن سے بھی مجنون بنتا ہے، جس پہ جن آیا ان مجنون۔ تو مشرکین دونوں ہی معنوں میں آپ کو مجنون کہتے تھے، یعنی دیوانہ اور آصف زدہ بھی، اور قرآن نے دونوں ہی معنی کے لحاظ سے اس کی تردید کی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کی صداقت سے، سنجیدگی سے واقف ہو، اس کے باوجود مجنون قرار دے دیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان پر ایک شیطان آتا ہے، وہ وہی یہ سب باتیں کہتا ہے۔ یہ بات بعض لوگ آپ کی اور آپ کی دعوت کی مخالفت میں بطور سازش کے کہتے تھے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، لیکن بعض لوگ یہ بات حیرت زدہ اور مبہوت ہو کر کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے وہ انسانی کلام سے، اور جس سے وہ مانوس تھے اس سے بالکل مختلف تھا۔ قرآن کا جو کلام ہے، ایسا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ ان کے ہاں مشہور تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جس کے القاء
ڈالنے کے نتیجے میں شاعر انوکھا اور عجیب کلام پیش کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہر کاہن کا کسی شیطان سے تعلق ہوتا ہے، جس کے ذریعے اسے غیب کی بعید از خیاس، تصور سے بھی باہر کی چیزیں اس شیطان سے معلوم ہوتی ہیں۔ نیچے حاشیہ لکھ رہے ہیں کہ انجیلوں میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین بھی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ شیطان سے یہ لاتے ہیں، وہاں پر بھی اعتراض تھا کہ شیطان لا کے دیتا ہے ان کو۔ آگے اس میں، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کفار مکہ کہ بعض اوقات انسان پر شیطان آ جاتا ہے اور انسان کی زبان سے عجیب و غریب باتیں بولنے لگتا ہے۔ اسی خیال سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اس کلام کے سلسلے میں وہ اسی ایک توجیہ کے قائل نہ تھے جو حقیقی اور صحیح تھی، یعنی سب ہزار باتیں کر رہے تھے لیکن جو اصلی بات ہے کہ اللہ نازل کر رہے ہیں یہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ادھر ادھر دور دور کی باتیں کہہ رہے تھے۔ سورت کے اس حصے میں قرآن کائنات کے انوکھے حسن و جمال اور اس کے حسین اور زندگی سے بھرپور مناظر کو پیش کر کے ان کے دلوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ قرآن اسی قادر مطلق اور خلاق، ایسے زبردست تاروں کا نظام جس نے پیدا کیا ہے، خلاق خدا کا کلام ہے جس نے یہ بے مثال حسن و جمال پیدا کیا، وہ اس فرشتے کی صفات سے بھی انہیں آگاہ کرتا ہے جو اس وحی کا لانے والا ہے، وہ اس رسول کا بھی تعارف کراتا ہے جس تک فرشتے نے وحی پہنچائی، وہ ان کا وہی ساتھی ہے جسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے معزز بزرگ پیامبر حضرت جبرائیل کو آسمان کے صاف اور روشن کنارے پر اچھی طرح دیکھا ہے، یقینی طور پر دیکھا ہے۔ وہ غیب کی باتوں کے سلسلے میں سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے سلسلے میں بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ انتہائی راست باز انسان ہیں، دیانتدار انسان ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ مردود شیطان کی بات نہیں ہے۔ شیطان اس طرح کی سیدھی یا سچی باتیں نہیں کہتے، شیطان اتنی اچھی نصیحت کی، ہدایت کی باتیں تھوڑی کرتا ہے جو قرآن میں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ قرآن حیرت اور تعجب سے سوال کرتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا فیصلے کر رہے ہو؟ یہ حق سے منہ موڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ تم جہاں بھی جاؤ گے حق تمہارے سامنے ہوگا، تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گے۔ کیا کیا باتیں بنا کے بھاگ رہے ہو قرآن سے، حق سے کہاں کہاں بھاگو گے؟ سچائی کا کیسے انکار کرو گے؟ حق ہر وقت تمہارے سامنے کھڑا رہے گا۔ اتنے اچھے نبی ہیں اور اتنی سچی شخصیت ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ لہجہ ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن اس کے سوا کچھ نہیں کہ یاد دہانی ہے سب اہل عالم کے لیے، سارے عالم والوں کے لیے یاد دہانی۔ قرآن ایک یاد دہانی ہے، وہ یاد دلاتا ہے کہ اس کی وجود کی حقیقت، انسان کی وجود کیا ہے انسان، اس کی پیدائش کی انسان کی حقیقت کیا ہے، جو کائنات اس کے اطراف ہے اس کائنات کی سچائی کیا ہے۔ للعالمین، یہ قرآن سب عالم والوں کے لیے ہے۔ یہ دعوت اول مرحلے ہی سے عالمی دعوت ہے، بالکل ابتدائی زمانے کی وہی ہے، لیکن پہلے دن سے کیا کر رہے ہیں؟ سارے عالموں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو کلام آیا پورے انسانوں کے لیے ہے۔ دوسرے علاقوں میں جو وحی آئی، ہندوستان میں جو آئی اس زمانے میں یا دوسرے ملکوں میں، تو ایک خاص قوم کے لیے آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ بولتے تھے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے لیے میں آیا ہوں بولتے تھے۔ یہاں بھارت والے بھارت کی بات بولتے تھے، لیکن قرآن مجید چونکہ آخری میں آیا تو پہلے ہی دن سے پورے اشارے میں رہے کہ سارے عالم کے لیے، فرمایا اللہ ذکر للعالمین، یہ تو سارے انسانوں کے لیے، ان کی حقیقت یاد دلانے کے لیے آیا ہے یہ کلام۔ یہ اس وقت کا اعلان ہے جب اسلامی دعوت مکے میں محدود اور محصور تھی اور کچلی جا رہی تھی۔ ابھی چند مٹھی بھر آدمی کلمہ پڑے ہوئے تھے، مکے میں ہی تھی، اس وقت ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں عالموں کے لیے ہے یہ دعوت، سارے عالم کے لیے۔ اسلامی دعوت کے عالمی ہونے کا تذکرہ تم اس طرح کی بہت سی مکی آیتوں میں پاؤ گے۔ قرآن کے سلسلے میں اس وضاحت کے بعد قرآن انہیں بتاتا ہے کہ ہدایت کی راہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے۔ اب ہم لوگوں کا سب کا حال کیا ہے کہ قرآن ہمارے واسطے ہوتا ہے، ہماری کتابیں ہوتی، ہمارے ذہن میں ہماری کتابیں، ہماری تمہاری، اپنے ہی پڑھ رہے ہیں، اپنے پڑھا رہے ہیں۔ اور قرآن پہلے دن سے کہہ رہا ہے سارے عالم کے لیے یہ، سارے عالم تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اس دعوت امت کا کام۔ قرآن کے سلسلے میں اس وضاحت کے بعد قرآن انہیں بتاتا ہے، ٹائم تو نہیں ہوگا اب اس پہ سے تو پڑھنا مشکل ہے، آخری جو آیت ہے وما تشاءون
وما ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. یہ ہے تو سارے عالموں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے. بہت واضح کلام ہے, بہت بڑی نعمت ہے, لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو بھی سیدھا ہونا چاہے اس کے لیے ہے فائدہ. بول رہے قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو بہت عظمت والا ہے, ہر دلیل ہے اس میں, لیکن جو خود سدھرنا چاہتا ہے اس کو ہی فائدہ ہوگا. ہو رہے لمن شاء, تم میں سے جو ٹھیک ہونا چاہے اس کو اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا. ہاں, ورنہ ابو لہب حضور کا چچا ہے لیکن حضور کی خوبی کو سمجھ نہیں سکا, اس لیے کہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا. تو سمجھنے والے کے لیے اگر کوئی آدمی آنکھ بھی بند کر کے بولے کہ سورج نہیں ہے تو نکلا ہوا سورج بھی اس کا راستے نہیں ہے, اندھیرا ہے بول سکتا ہے. تو جو تم میں سے ٹھیک ہونا چاہے اس کے لیے ہے تو سارے عالم کے لیے, لیکن فائدہ اسی کو ہوگا. بالکل ابتدائی آیت میں یہی کہا ہے ہدی للمتقین, الف لام میم, پہلے سورہ بقرہ میں, کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کتاب, کوئی شک نہیں ہے, مگر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اسی کو فائدہ ہوگا, وہی فائدہ اٹھائے گا. لمن شاء منکم ان یستقیم. اور آگے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے تمہاری ہدایت. ٹھیک ہے, تم قسم قسم کی باتیں بنا کر ضد کر کے جو جا رہے ہو تو اصل میں تمہاری قسمت کھوٹی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے. یہ جگہ جگہ قرآن میں بے نیازی سے آتا ہے, جہاں کفار کے انکار کا تذکرہ, ان کی ضد کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ارے ہم چاہے تو ہدایت ملتی, بولتے بے نیازی دکھانے کے واسطے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نہیں چاہ رہے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے. اللہ ایک اصول بتاتے ہیں کہ ضدیوں کو میں ہدایت نہیں دیتا, جو ٹھیک ہونا چاہے ان کے لیے میں ہدایت دیتا ہوں. ایک طریقہ ہے. دوسری اس کی تشریح یہاں پر اس تفسیر میں کی گئی ہے, یہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اچھا, کفار بھی یہ بات بولتے تھے کہ اللہ چاہے تو ہم کو ہدایت ملتی تھی, بولتے تھے. ہم جو بت پرستی کر رہے, فلاں کر رہے, انہیں چاہ رہا تو کر رہے نا, بولتے یہ لفظ ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ چاہ نہیں رہے ہو, تم چاہتے ہو کہ اللہ ہی چاہ کے تم کو ہدایت دے. الا ان یشاء اللہ رب العالمین, ہم تو نہیں مانیں گے, وہ ہم کو تو ماننا نہیں ہے, وہ چاہے تو ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ بولے ہمارا اصول یہ نہیں ہے, ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم انسان کو ایسا پیدا کیے ہیں, اچھائی برائی کی سمجھ دے کے پیدا کیے ہیں, عقل دے دی ہم, اب چاہنا تمہارا کام ہے, اور تم ہی نہیں چاہو گے تو ہم ہدایت نہیں دیں گے. ہم نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کی اپنی چاہت نہیں ہوتی, جو آرڈر آیا اطاعت کرنا ان کا نیچر ہم نے بنایا ہے, ان کے بارے میں ہماری مشیت اور پالیسی ہے. لیکن انسان کو ہم نے جو بنایا ہے حق اور سچ اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت دے کے تم پہ ہم نے چھوڑا ہے. اس لیے جب تک تم نہیں چاہو گے اس وقت تک ہم نہیں چاہیں گے, اور تم نہیں چاہو گے تو ہم زبردستی نہیں دیں گے. وہ لوگ بولتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا, اللہ بولتے ہیں میں کیوں دوں گا ہدایت, تم ضد کرو گے تو میں کیوں دوں گا, میرا تمہارے بارے میں میری مشیت یہ ہے کہ تم چاہنا. تو ایک تشریح یہ کی گئی ہے ان آیت کی. ایک تو ہمیشہ سے جو پوری تفسیروں میں یہ ہوتی ہے کہ بھائی اللہ چاہے گا تو ہی تم کو ہدایت ملے گی, ایک تشریح وہ ہے. اور اس آیت کے لہجے سے اور ایک تشریح یہ ہے کہ تم چاہو گے تو اللہ چاہے گا, اس لیے کہ اللہ کی تمہارے بارے میں مشیت یہی ہے کہ تم چاہنا, اور تم لوگ یہ چاہ رہے کہ ہم تو نہیں چاہیں گے, اللہ زبردستی دے, اللہ کیا ضرورت پڑی, اللہ نہیں دیں گے. یہ دو قسم کی تشریح کی گئی. اصل یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ بے نیازی دکھاتے ہیں. قرآن شاہی کلام ہے نا, بولتے ہیں کہ پورا سمجھا کے بعد بولتے ہیں ماننا ہے تو مانو, نہیں تو مت مانو, تمہاری ہم کو کوئی ضرورت نہیں. بولتے ہیں کہ ارے تم کیا چاہتے جی, ہم چاہے تو ہی تم چاہ سکتے ہو. پھر دوسرے اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ ماننے والے کو بھی نہ ماننے والے کو بھی ہمیشہ اللہ کے سامنے مانگنا پڑتا ہے, مانگ کے بھی بھٹک سکتا ہے, ہدایت پہ آ کے بھی بھٹک سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ سے ہر حال میں رجوع رکھو. ایمان والوں کو بھی ہدایت پر جمنے کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے, کفر والے کو بھی ہدایت ملنے کے لیے اللہ کی, اس لیے تم ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہو, اللہ سے مانگتے رہو, تبھی ہدایت پہ رہ سکتے ہو. یہ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسا تذکرہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن مجید کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے, اس کے معنی کی فہم نصیب فرمائے, اس کا اثر ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.